لالا جی تھوڑا اور لیٹ نہیں تھے آ سکتے؟ میں 2 منٹ بھی لیٹ آ جاؤں تو مجھے ڈانٹ پڑتی ہے. میں جان بوجھ کے آپ کا دوستانہ ہے, آپ کو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. میں سر جان بوجھ کے لیٹ نہیں ہوا. دراصل دوست کی نا لڑائی ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی تو میں ہوئی. اس کے بعد سامنے والے نے پانا نکال کے اس کے سر پہ مارا, انجری ہوئی ہے تو ہاسپٹل ایڈمٹ کر کے آئے. یار یہ آئے روز ہمارے یہاں چڑچڑا پن اتنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. ہاں آپ نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا پاکستان میں کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد لڑائی نہ ہوئی, ٹکر ہوئی ہے اور لڑائی نہ ہو, صلح صفائی کے ساتھ, اچھا جی غلطی میری تھی معاف. مطلب شاید نادر کبھی یہ سنا ہوگا. پیشنس لیول 0 پہ آ گیا ہوا. سر اسی لیے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. ایسا کاش ہم یہ نا ویسے کبھی سوچ لیں, کوئی بھی زندگی میں صرف لڑائی نہیں, ویسے بھی کوئی کاروبار شروع کرنے سے پہلے, لڑائی شروع کرنے سے پہلے, کوئی جھگڑا, کوئی کچھ بھی شروع کرنے سے, کوئی تعلق بنانے سے پہلے, دوستی کرنے سے پہلے, اس کے کانسیکوینسز جو الٹیمیٹ کانسیکوینس ہے وہ ہم سوچ لینا پہلے, تو بڑے بڑے ہم حادثات سے, بڑے بڑے افسوسناک واقعات سے ہم بچ سکتے. میرے خیال سے سوچتے نہیں تبھی تو یہ ہو جاتا. اچھا لالا جی, اس میں بنیادی غلطی پتہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شروع میں ہی یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے پارٹ آف دا پرابلم بننا ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں بننا. یس, کوئی بھی چھوٹی موٹی کئی بات ہوتی ہے جو ہم شروع میں آخری فیصلہ ہے نا, وہ شروع میں کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر آخر کے جو نتائج ہیں, جو الٹیمیٹ نتائج ہیں, وہ بھی شروع میں بھگتنا پڑ جاتا ہے. ہاں بالکل. مطلب آپ کے گھر کے سامنے کسی نے, آپ کے ہمسائے نے کوڑا پھینکا, آپ پہلے دن بجائے یہ کہ اس سے بات کر لیں, اس کا کوئی سولوشن نکال لیں, کوئی بات وہیں پہ ختم کر لیں, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پہلے دن ہی ہمسائے کو گالی دے دی. یعنی آپ نے اپنے لیے ایک مسئلہ اور بڑھا لیا. ہمسائے نے جواب میں آپ کو گالی دی, آپ کو دکھ پہنچا, آپ کا مسئلہ اور بڑھ گیا. ٹھیک ہے, آپ نے جواب میں اس کو تھپڑ مار دیا, ٹھیک ہے, اس نے مکہ مار دیا, آپ کی آنکھ پہ مکہ مار دیا, فرض کریں آپ کی آنکھ 2 مہینے کے لیے گئی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے لیے ایک اور مسئلہ پیدا کر لیا. ٹھیک ہے, آپ نے جواب دیا, اس کے بعد پولیس آ گئی, پولیس نے دونوں کے خلاف پرچہ دے دیا, آپ نے مسئلہ اور بڑھا لیا. مسئلہ بڑھتے 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 وہاں تک ہم پہنچا دیتے ہیں خود نیت کر کے, طے کر کے, کہ جہاں پہ وہ اس کا کوئی سولوشن نظر نہیں آتا. تو آپ نے اس کا مطلب ہے شروع میں فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ نے پارٹ آف دا پرابلم بننا ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں بننا. اگر پہلے دن آپ یہ طے کر لیتے کہ یار یہ کوڑا ہے, کیا قیامت آ گئی, میں جا کے اس سے بات کر لیتا ہوں, دوبارہ بات کر لیں, دوبارہ بات کر لیں, پھر بات کر لیں, پھر بات کر لیں, الٹیمیٹلی اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. لیکن اگر پہلے دن ہی آپ نے گالی دے دی ہے تو آپ نے سولوشن اس کے ہاتھ میں پھینک دیا. اب بال آپ نے اس کی کورٹ میں, وہ جو مرضی کرے گالی کے جواب میں. وہی تو ہم جانے سے پہلے کہتے ہیں آج ایسا تو میں اینڈ کر کے آؤں گا. اینڈ کر کے بہت پہ ہم کہہ دیتے ہیں آج سے میں پتہ نہیں لڑائی کا اختتام کر کے آؤں گا, پر یہی اختتام ہوتا ہے. اب لالے جیسا ڈیسنٹ آدمی کیسی فضول لڑائی میں پھنس گیا جہاں پہ پانا مارا سر. لالا تو بیچارہ اتنا شریف سے, یہ کہاں لڑتا ہوگا؟ اب اس کی دوست کو پانا مارا, اس کو چابی بھی کسی نے نہیں ماری. میں بے ہوش ہو گیا تھا. اور ایک بات اور بتاؤں, جو زیادہ شریف ہوتا ہے نا وہی سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, دیکھیں اس کا مطلب ہے لالا آپ اندر سے پورے بدماش ہو. نہیں سر, میں نے ایسی آپ کے سر پہ ہم بدماشی کر سکتے ہیں سر, عذرائے تفنن میں نے بات کہی ہے. آپ سمجھا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اینڈ کر کے ہی ہٹاں گا. نہیں, اصل میں کتنا کو اینڈ کر لے. دیکھیں ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے نا سر, اس میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ ہوا ہے, ہفتہ پہلے میرے ساتھ ہوا ہے کہ جی گاڑی لگ گئی, بندہ, میں غصے میں اترا ہوں, ظاہر ہے نیچرل ایک ریاکشن آتا ہے. سامنے سے جب بندہ اترا ہے, میں نے ہاتھ ملایا, 6 فٹ 2 انچ کا تھا وہ. سر بات وہی ہے, وقت پہ بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا تو بڑے بڑے حادثات سے بچ سکتا ہے. اب دیکھیے جیلیں بھری پڑی ہیں. ہاں, انہی ایسے مقدمات اور جو بھی ہوا وہ اشتعال کے عالم میں ہوا, اور پھر عمر بھر کا پچھتاوا ساتھ لگ گیا. اور وجہ کیا بنی ہوگی؟ چھوٹی سی کوئی بات. ہاں. اچھا جی, آتے ہیں آج کی خبر کی طرف, اور خبر بہت انٹرسٹنگ ہے, شاید آپ لوگوں نے سنی ہو. مینٹل ہسپتال سے ایمبولینس چرا کر شادرہ ہسپتال لے جانے والے شخص کے خلاف تحقیقات جاری. سر پچھلے ہفتے کی خبر ہے, پاگل خانے کا ایک پیشنٹ تھا, اس نے ایمبولینس چرائی, خود ڈرائیو کی اور شادرہ ہاسپٹل چلا گیا, اور کہتا ہے میں یہاں کا نیا MS ہوں اور چارج لینے آیا ہوں. پھر انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, پھڈا کیا, پولیس آئی تو پتہ چلا جی یہ تو پاگل ہے. نہیں سر, ویسے اچھا, ویسے میرا خیال ہے کہ اس پیشنٹ سے نا فوری طور پہ کسی نے پوچھا ہوگا کہ تم کس برتے پہ یہاں کے MS ہو, تو اس کے منہ سے لا محالہ نکلا ہوگا فارم 47 پہ. نہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ اگر پاگل تھا, اس نے ڈرائیو کیسے کر لی اتنی ٹھیک ایکوریٹ, اور جگہ بھی پتہ تھی اس کو.
इसीलिए तो वो MS था। अच्छा, इस खबर का जो सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि ये एक बेचारा तो पकड़ा गया है ना, हाँ। जो नहीं पकड़े गए वो कितने हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं। सर वैसे पागल बड़े बड़े सियाने होते हैं और बड़े बड़े सियाने पागल होते हैं। सर वो आपने सुना नहीं, एक शख्स मेंटल हॉस्पिटल के करीब ना अपनी गाड़ी की स्टेपनी चेंज कर रहा था, तो उसके चारों नट गुम गए। अब वो परेशान, और मेंटल हॉस्पिटल से एक पागल की आवाज आई, ओए बेवकूफ, अपने तीनों टायर में से एक एक नट निकाल और उसमें लगा और चला जा। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, कहा कि तुम तो पागल हो। बोलता है मैं पागल जरूर हूँ, तेरी तरह अहमक नहीं हूँ। सर आज की महफिल में मैं एक बदतहजीबी का जिक्र करना चाहूँ, वो है टिश्यू पेपर का बेतरेक इस्तेमाल। सरकारी टिश्यू पेपर अगर जेब से खरीदने हो ना तो बेदरेक क्या, बंदा एक टिश्यू पेपर के 4 हिस्से करके ना चौथा हिस्से से आहिस्ता से लगा के बाकी 3 हिस्से संभाल के रखता है। सर यही तो मैं कह रही हूँ, आप बात करें उन टिश्यू पेपर्स की जो खुद खरीदे होते हैं। आप कभी सरकारी दफातर या प्राइवेट दफ्तरों में चले जाएं और जो लोग इस्तेमाल करते हैं टिश्यू बेदर्दी से, उफ, ये किसी घर मेहमान चले जाएं, ऐसे ऐसे खींचते जाएंगे, पूरा डब्बा खाली कर देंगे। ये भी बहुत बड़ी बदतहजीबी। और ये लोग जो बेदरेक इस्तेमाल करते हैं ना दूसरे के टिश्यू पेपर्स या दूसरे पब्लिक प्लेस पे या ऑफिस में, वो अपने घरों में इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर जो है वो धो के दोबारा खुश्क करके इस्त्री करके इस्तेमाल नहीं अच्छा है ना सर, रिसाइकिल कर लेते हैं वो। सर एक और बदतहजीबी है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, जैसे हाँ, जो रास्ता देते हैं ना उसको, तो वो जैसे ही बेचारा साइड पे होता है दूसरे लोग आ जाते हैं और उसके पीछे उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। वो इस तरह फर्ज समझ के एम्बुलेंस का पीछा करते हैं जैसे एम्बुलेंस के अंदर उनके सगे मामू हैं। ये भी एक बदतहजीबी है और मेरे ख्याल से ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बदतहजीबियों की बात चलने के लिए तो मैं भी एक बदतहजीबी का जिक्र करना चाहता हूँ। अक्सर आपने दफातर में, घरों में देखा है कि जो अटैच बात खास तौर पे जिनमें, वहां पे वॉशरूम का दरवाजा बंद करने का तरद्दुद या तकलीफ नहीं की जाती। इतना बुरा लगता है कि उसी कमरे में बैठ के आप खाना खा रहे हैं और वॉशरूम का दरवाजा खोला है। ओए बंदा बन, जनेश साहब ਨੂੰ ਕੋਈ जुगत नहीं तू करनी, शो दे होस्ट आओ। ਉਹ ਸੁਹਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ जुगत नहीं करनी, ਉਹਦੇ 7 ਭਰਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਮਿਕਰੀ ਸਟਾਰ ਆ ਵਹੀਦ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਜੀ ਰਖਸਾਨਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੁਹਾਨਾ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਜਨੇਦ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਹੀਦ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲ ਲੋ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਹਮ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਸੱਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਹਦਾ ਡੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੁੱਡੋ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। बहुत अच्छे, क्या कहने। ਜਨੇਦ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ 버ਗਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ अच्छा, ये भी बर्गर लैंड गया है, इस तो पहले तुसी गए सी बर्गर लैंड। नहीं सर, जैसे मुंह है ना उनका, ये हवा भरवाने गए थे। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਘਬਰਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਏ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ, ਇਹ 버ਗਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾਫੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਓ। माफी वाला बंद। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੋਭੀ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਛੁਰੀ ਬੰਨੀ। ਇਹ ਨਿਓਲੇ ਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਨਿਓਲਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿਓਲਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। लड़ाई सी या दौड़ सी? ये नहीं दसिया। नहीं, मुकाबला तो करना है ना उसने। अच्छा फिर ਇਹ ਵੀ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੁਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਡਰਦਾ ਲੈਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਓਂ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਦਾਖਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।